تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کے ساتھ رمضان کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ رمضان کا لفظ بولتے ہی بندے کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا لفظ اندر آیا زبان پر تو فوراً ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ اچھا یار نماز پڑھیں گے، اب قرآن پاک بھی پڑھا کریں گے، کچھ تھوڑا سا وقت نکالا کریں گے اس کام کے لیے۔ تو رمضان کی بہاریں اور رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے رکھی۔ یہ رمضان کی برکتیں رحمتیں کافروں کے لیے نہیں ہیں۔ کافروں کے لیے رمضان کی کیا اہمیت، ان کو کیا پتہ رمضان کیا چیز ہے۔ رمضان کی اہمیت مسلمان کے ہی دل میں ہوتی ہے، اور مسلمان ہی رمضان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور مسلمان ہی اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے اندر زیادہ اس محو کر لیتا ہے، زیادہ مصروف کر لیتا ہے کہ کوئی گھڑی میری ایسی نہ گزرے جس کے اندر میں اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہوں۔ اور رمضان اس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ قرآن پاک کا ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک نے رمضان کے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے کہ جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تیرا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو قرآن نے بول کے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرا رمضان کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ نے مجھے اتارا ہی رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب جب رمضان کے مہینے میں مجھے اتارا ہے تو میرے پڑھنے والے بھی رمضان میں زیادہ ہوں گے۔ ویسے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے کہ کائنات کے اندر پوری دنیا میں کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جب اللہ کا قرآن کہیں نہ کہیں پڑھا نہ جا رہا ہو۔ ہر وقت کسی نہ کسی ملک میں قرآن کھول کے اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی کتاب ہے، آسمان سے بہت ساری کتابیں اتری ہیں، بہت سارے صحیفے آئے ہیں، ان میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن ان چاروں کتابوں میں اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ قرآن پاک کو ہے۔ اللہ نے مقام قرآن پاک کو دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ نے قرآن پاک کو رکھا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے جب وہاں دیکھا قرآن پاک کو، اتنا قیمتی قرآن پاک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ پاک یہ اپنا قرآن دے گا، جن کو اللہ پاک اپنا کلام دے گا، جن کے ہاتھوں میں یہ قرآن ہوگا، اور جو زبانیں کتنی خوش نصیب ہوں گی جو اس کو پڑھیں گی۔ کیونکہ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کا آپ ایک حرف پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن رمضان کی برکت سے اس ایک حرف پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔
اگر آپ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جیسا حق ہے قرآن پاک کا کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک تو قرآن پاک ختم کرنا چاہیے. یہ مسلمان کو اتنا تو وقت ہو کہ کم از کم ایک قرآن پاک تو ختم کرے، پھر ہی اس کو قرآن کی چاشنی اور قرآن کی لذت ملے گی. جب ایک بچے نے قرآن پڑھنا ہی نہیں، مسلمان نے اب قرآن کو کھولا بھی نہیں ہے، اب وہ قرآن کی لذت کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ مٹھائی کھائیں گے برفی تو برفی کی لذت آئے گی. اب کھا رہے نمکین اور کہیں برفی کی لذت کیسے آئے گا؟ بھائی برفی کی لذت بھی ویسے ہی آئے گی جب آپ اس کو کھائیں گے. اب قرآن پاک تو پڑھا ہے الماری کے اوپر شنیر کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے اور اوپر پڑا ہے، سال ہاں گزر گئے، قرآن کو اٹھا کے صفائی کر دیتے ہیں، جاڑ کے پھر رکھ دیتے ہیں. وہ قرآن پاک جو گھر کے اندر لحاف میں ایسے پڑا رہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ قرآن پاک باعث برکت نہیں ہوتا. وہ قرآن پاک اہل گھر والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں کہتا ہے کہ یا اللہ پاک ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے مجھے پڑھنے کے لیے، کبھی انہوں نے مجھے کھول کے نہیں دیکھا کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کون سے خزانے ہیں، کیا چیز ہے میرے اندر، کبھی انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں. تو اس کلام پاک میں 4 کتابوں میں افضل درجہ اللہ نے قرآن کو دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ 3 آسمانی کتابیں ہیں، وہ آسمان سے آئی ضرور ہے، اللہ نے ان کو اتارا ضرور ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو پڑھا نہیں ہے. اللہ نے ان کتابوں کو پڑھا نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب اللہ نے آسمان سے اتاری ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ نے اس کو پڑھا ہے. اور اللہ پاک کی پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو یہ سوچ کے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین کہ یہ جو میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ وہ ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بھی پڑھے. حضور نے یہی فاتحہ پڑھی ہے، صحابہ کرام نے یہی فاتحہ پڑھی ہے. جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں، جن ولیوں کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے درباروں پر جا کر ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے یہی فاتحہ پڑھی ہیں. آپ یہی سوچ کے پڑھیں کہ یار یہ فاتحہ تو بابا فرید بھی پڑھا کرتا تھا، یہ فاتحہ تو داتا گنج بخش علی اجوری بھی پڑھا کرتے تھے، یہ فاتحہ تو خواجہ علاؤدین صابر کلیری بھی پڑھا کرتے تھے، یہ فاتحہ تو ابراہیم نقی بھی پڑھا کرتے تھے، یہ فاتحہ تو بختیار کاکی بھی پڑھا کرتے تھے، یہ فاتحہ تو نظام الدین اولیاء بھی پڑھا کرتے تھے. جب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی پھر فاتحہ پڑھنے کا مزہ اور ہوگا. پھر آپ سوچیں گے واقعی فاتحہ پڑھنے کا مزہ ہوگا. ایک آیا آدمی پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس کی زبان پہ اس نے پڑھ دی. ایک ہے کہ وہ سوچ کے پڑھے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ اس کلام کو پڑھے ہیں تو وہی کلام میں پڑھ رہا ہوں، کیا میری حیثیت ہے کہ میں اس کلام کو پڑھوں؟ میں اس قابل ہوں کہ میں اس کلام کو پڑھوں؟ میری زبان زیب دیتی ہے میری زبان کہ اس پر اللہ کا قرآن جاری ہو جائے؟ اگر ہماری زبان پر اللہ کا قرآن آ رہا ہے تو خدا کی قسم یہ یقین کریں یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ قرآن پاک ہے. کیوں؟ اس قرآن کے اندر کوئی تغیر تبدیلی نہیں ہو سکتی. 1400 سال پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آسمان سے لے کر آئے، اللہ کے محبوب پر اتارا گیا، اس کی بڑائی کتنی بڑی ہے کہ قرآن پاک نے اترتے ہوئے 23 سال لگا دیے. اب 23 سال میں ایک چیز مکمل ہو اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. اللہ ایک دفعہ میں نہیں اتار سکتے تھے، اللہ تو اسے ایک جھٹکے میں بھی اتار سکتے تھے، لیکن نہیں، فرمایا یہ کلام پاک اتنا بڑا ہے کہ اترنے میں اس نے 23 سال لگا دیے. اگر ایک بچہ اس کو حفظ کر کے یاد کرتا ہے، سناتا ہے اور پڑھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے دنیا لوگ دوسرے اچھے ہیں. اس کو اللہ نے ایسی دولت دے دی ہے جو دنیا کے کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے. یہ قرآن پاک جب آپ اور میں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں 30 نیکیاں، اور اگر وضو سے پڑھے تو پھر پتہ نہیں کتنی نیکیاں.
اور اگر نماز میں پڑھے پھر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر نماز میں بلند آواز میں پڑھے پھر نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، لیکن ہمارے نیکیوں کا بلہ بھاری ہوتا جائے گا، کیونکہ نیکیوں کا پتہ تو یہاں چلنا ہی نہیں ہے۔ نیکیوں کا پتہ تو اس وقت لگنا ہے جب نیکیوں کی منڈی لگنی ہے۔ اب غلہ منڈی میں جا کر آپ سبزی کا بھاؤ معلوم کریں تو آپ کو اگلے نے کہنا ہو بھائی یہ منڈی غلہ ہے، جاؤ کام کرو یہاں سے، تم پاگل تو نہیں ہو، جب سبزی منڈی سے معلوم کرو سبزی ریٹ کیا ہے۔ نیکی کا بھاؤ دنیا میں نظر نہیں آئے گا، نیکی کا بھاؤ وہیں نظر آئے گا جہاں اس کی منڈی آئے گی، اور وہاں پر ایک ایک نیکی کی قدر آئے گی۔ ایک ایک نیکی، ایک نیکی کیسے ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضور فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی، اللہ پاک فرمائیں گے ایک نیکی چاہیے تیرے نامہ اعمال میں، جاؤ لے کے آؤ ایک نیکی، ایک نیکی لے کے آؤ، صرف ایک نیکی چاہیے، زیادہ نہیں۔ اب وہ اٹھے گا، یا اللہ پاک میں لے آتا ہوں، اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا، اپنے والد صاحب کے پاس آئے گا، بھائیوں کے پاس آئے گا، اپنے بچوں کے پاس آئے گا، رشتہ داروں کے پاس آئے گا، سب کے پاس جائے گا، یار ایک نیکی صرف دے دو، صرف ایک نیکی مجھے دے دو، ایک نیکی مجھے مل جائے کہ میری بخشش ہو جائے گی، ایک نیکی مجھے مل جائے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو وہ سارے یہی کہیں گے ہمارے پاس ایک نیکی نہیں ہے دینے کے لیے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کل پڑھیں گے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں جب یہ بندہ کہنا کل پڑھیں گے، یہ کل وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کل قیامت والے دن تجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ کل تو قیامت کو بھی کل کہا جاتا ہے، یہ کل وہی ہے، اس کی کل ہی نہیں آتی، وہ جب پڑھنے بیٹھے وہ کل آتی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے ایک ہے گھر پر اللہ اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں آپ اور میں سوچ نہیں سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے۔ اب بہترین کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں مجھے بتائیے جس کو بہترین میں کہوں وہ بہترین ہوگا، جس کو بہترین آپ کہیں وہ بہترین ہوگا، یا جس کو بہترین اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے وہ بہترین ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہترین کہا بہترین تو وہی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ تو اللہ کے محبوب نے ان کو نمایاں کر دیا کہ تم تو زمانے کے میں نمایاں ہو، بہترین ہو۔ بہتر نہیں کہا، بہترین کہا۔ ایک ہوتا ہے افضل، ایک ہوتا ہے افضل ترین، کہ یار اس سے آگے تو مقام ہی نہیں ہے، یہ افضل ہے بھائی، یہ افضل ترین ہے، اس سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کہا بہترین ہے یہ۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے والا، پڑھنے پڑھانے والا اللہ کے محبوب کے الفاظ کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بہترین آدمی ہے۔ تو جو قرآن پاک پڑھنے والا بہترین ہے، اب جب پوچھا جاتا ہے اللہ کے محبوب نے یہ بات بتلائی ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے، یا اللہ پاک یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے، قرآن پاک آپ نے اس کو دے دیا، اس کے سینے میں محفوظ کر دیا، اتنی بڑی کتاب اس کے سینے میں کیسے آ گئی؟ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اس کا جواب قرآن میں محفوظ ہے۔ قرآن کھولے گا نا تجھے پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تھا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تھا۔ جو اس کو پڑھنے لگتا ہے اس کے لیے قرآن آسان ہوتا جاتا ہے، جو اس کو نہیں پڑھتا، پڑھنا تو دل سے ہوتا ہے۔ اب دل سے پڑھنے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کے دل میں کتنی محبت ہے قرآن کے لیے اللہ کو پتہ ہے۔ میں نے اور آپ نے تو صرف قرآن کھلا دیکھا اس کے ہاتھ میں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ ادب کا کتنا قرآن ادب ہے، قرآن کا جتنا ادب کیا جائے کم ہے۔ میاں بیوی نئے نئے مسلمان ہوئے، اب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، باہر ایک آدمی کتابیں قرآن بیچنے والا آ گیا، جیسے آتے ہیں غریب والے، اس نے کہا کہ مجھے، انہوں نے کہا بھی ہم بھی قرآن پاک خرید لیتے ہیں۔ اب اس نے قرآن پاک خریدا انہوں نے، اب اس کو پتہ چلا بیچنے والے کو کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان سے کاروبار کریں، جیسے مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ رمضان آتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، چیزیں سستی کرنے کے بجائے مہنگی ہو جاتی ہیں۔ کیوں جی؟ رمضان میں مسلمانوں نے چیزیں لینی ہیں، ان سے کاروبار کرو۔ مسلمان کی فطرت نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ مسلمان کی فطرت نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں
جو مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے مطلب کے لیے مسلمان ہیں۔ جب جنت کی باری کی ہم کہیں گے جنت میری ہے، لیکن جب کاروبار کی باری ہے کہیں گے نہیں اتنے ڈکی مار سکتے ہیں، ایسے یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے، نہیں۔ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ مسلمان تو ہر کام میں پہلے نبی، پہلے اللہ اور اس کے نبی کو رکھتا ہے کہ اس میں ان کی گنجائش دی ہے انہوں نے کرنے کی، اگر نہیں دی تو یہ میں نہیں کر سکتا بھائی، میرے نبی نے اس کو کہا یہ نہیں ہوگا۔ وہ اس نے کہا کہ 10,000 روپے کا قرآن پاک آپ کو ملے گا ہدیہ، اس کا 10,000 روپے۔ انہوں نے کہا 10,000 روپے ہم دے دیں گے۔ انہوں نے 10,000 روپے دے دیا اور قرآن پاک اس سے لے لیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو کہاں رکھیں؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہے، یہ تو مالک کائنات کا کلام ہے۔ جتنی بڑی ذات اللہ پاک کی ہے اتنا بڑا کلام ہے۔ اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی ہے؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ آیت الکرسی کی آیت ہے، اللہ پاک کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ جب اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے تو اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی ہے؟ اللہ پاک خود کتنے بڑے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک کا کلام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی کلام تو اللہ پاک ہے، ہم کہاں رکھیں؟ تو میاں بیوی میں اتفاق ہوا ایسے کرتے ہیں، آدھی رات سر پہ اٹھا کے میں رکھتا ہوں، تو سو جا، پھر تو اٹھا کے رکھنا، میں سو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب آدھی رات اٹھا کے خاوند نے سر پہ رکھا قرآن پاک، جب آدھی رات گزری اس نے بیوی کو اٹھایا بھی اب تو اٹھ جا، تو وضو کر کے قرآن اٹھا کے رکھ، میں سو جاؤں۔ اب اس نے قرآن پاک اٹھا کے بیوی نے سر پہ رکھا تو وہ سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دونوں ہی قرآن کے حافظ بن چکے، دونوں ہی قرآن کے حافظ بن چکے۔ یہ کوئی واقعہ معمولی نہیں ہے۔ سنانے والے ہم نے جہاں سے سنا ہے وہ بہت بڑی معتبر شخصیت ہے، فیصل آباد کے مولانا سید جوید حسین شاہ صاحب مدث ظلہ العالی کی زبان سے میں نے یہ واقعہ سنا۔ وہ فرماتے تھے قرآن ایسی کتاب ہے، اس کا ادب کرو گے، جتنا پیار کرو گے یہ اتنا ہی مزہ دے گا، جتنا اس کے ساتھ دل لگاؤ گے اتنا ہی اچھا لگے گا۔ اچھا اگر آپ قرآن نہیں پڑھو گے، میں بھی نہ پڑھوں، پوری کا انسانیت نہ پڑھے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس کی اللہ نے جواب قرآن میں دے دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اپنے ذکر کو اتارا، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم نہ بھی پڑھیں تو اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ پاک کیسے حفاظت کریں گے؟ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے مالک کائنات ہے، وہ جب جس کو کہا ہے کیسے حفاظت کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اب جب ابرہہ ہاتھی لے کر آیا بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر آیا، بڑے بڑے ہاتھی ہے، تو مکے والے تو مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ عبد المطلب سردار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، انہوں نے کہا بھی ہمارے اونٹ پکڑ کے لے گئے ہیں تیرے قافلے والے، میرے اونٹ ہے تیرے قافلے والے لے کے گئے ہیں، وہ مجھے واپس کر دے۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا بھائی مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، مجھ سے آگے کہے گا جنگ نہ کرو، یا جنگ کے لیے کرے گا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرے گا، اور تم تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب کہنے لگے میں اس لیے اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، بیت اللہ کا مالک میں نہیں۔ اونٹ کا مالک میں ہوں، میں اپنے اونٹوں کا سوالی ہوں، تیری طاقت زیادہ ہے، میں تیرے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دے۔ بیت اللہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، اس کو کرنی آتی ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹا سا چڑیا، چھوٹی سی چڑیا ابابیل، جس کا چونچ بھی اتنا سا ہوتا ہے، اس کا چونچ بھی چھوٹا سا ہے، اللہ نے فرمایا اپنے چونچ میں کینکر اٹھا لے۔ اب ابابیل کہنے لگا یا اللہ میری چونچ میں اتنا کینکر کہاں آئے گا، وہ تو چھوٹا سا کینکر آئے گا، اور اتنا موٹا ہاتھی ہے، اتنا لمبا چوڑا، اس پر کینکر کیا اثر کرے گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکر پھینکنا تیرا کام ہوگا، اس کنکر کے اندر ایٹم جیسی طاقت بھر دینا میرا کام ہے۔ اب وہ کنکر آ کے ہاتھی کو ایسے لگتا تھا اور ہاتھی کو چیر کے نیچے گزر جاتا تھا۔ اللہ تو ایسے ہی حفاظت فرماتا ہے۔ تو قرآن اگر ہم نہ بھی پڑھیں تو قرآن تو پھر بھی محفوظ ہے۔
یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق بخشی اور اس گھر میں قرآن سنایا گیا۔ اب ایک بات میں اور سناتا ہوں، جنت میں جب جنتی جنت میں ہوں گے، وہاں پر ایک قاری قرآن کھڑا ہوگا، وہاں پر دو آدمی کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے تم نے سب کچھ کھا لیا، لے لیا؟ جنت میں جو نعمتیں میں نے کہیں مل گئی؟ جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، دودھ کی نہریں بھی ہیں، شہد کی نہریں بھی ہیں، اور یہاں پر پھل بھی ہیں، وہ ہر چیز ہے، یاقوت و مرجان بھی ہے، سب کچھ ہے، تکیے بھی لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی جنت ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہم نے ایک دفعہ پوچھا اپنے استادوں سے، استاد جی جنت میں کتنی بندے کو جنت ملے گی، کتنی بڑی جنت ہوگی؟ فرمایا اتنی بڑی جنت ایک بندے کو ملے گی کہ اگر اس کا دل کرے کہ میں سارے جنتیوں کی دعوت کروں تو وہ اس کے پاس سما سکے۔ اتنی جنت ایک بندے کو ملے گی، اتنی بڑی، تو اس کا دل کرتا ہے نا جس دنیا میں کہ آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے جی، تو ہمارے ویسے مذاق سے کہا، میں نے کہا استاد جی دنیا میں حقہ پیتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے ہم نے حقہ پینا، یا اللہ پھر؟ فرمایا حقہ بھی وہاں ملے گا، لیکن آگ جو لینی پڑے گی وہ جہنم سے لینی پڑے گی۔ آگے آنے کو وہ مزاح کر کہنے لگی، لیکن کیا ہے جنت اتنی بڑی ایک بندے کو ملے گی، تو جنت میں جب جنتی رہیں گے تو اللہ پاک پوچھے گی ہر چیز مل گی، وہ کہیں گے یا اللہ ہر چیز مل گئی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اب تو کوئی ضرورت نہیں، اب مل گئے یا اللہ سب کچھ مل گئے۔ دو بندے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ پاک ہم آیا ہیں، ہم نے ایک دو چیزیں لینی، اللہ پاک پوچھیں گے آپ نے کیا لینا ہے؟ ایک ان میں سے حافظ قرآن ہوگا اور ایک ہوگا تہجد گزار۔ اب دو بندے ہی کھڑے ہوئے، اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھائی آپ کیا چاہتے ہو؟ حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا قرآن پڑھا، میں مزے لے کے پڑھتا تھا قرآن، صاف ستھرا کر کے پڑھتا تھا قرآن، میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں پڑھتا تھا لوگ سنتے تھے، آج کوئی پڑھے میں سنوں، آج مجھے کوئی قرآن سنائے تاکہ میری بھی سننے کی والی لذت پوری ہو۔ اللہ فرمائیں گے اچھا چلو آج آپ کی یہ خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے قرآن پڑھیے، تو قرآن جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے نا، تو زبور کی قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے کیسی حالت ہوتی تھی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ، فرمایا اس کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی ایسے ہلتے تھے، زبور پڑھتے تھے ایسے ہلتے تھے پہاڑ، اور پرندے بھی ایسے ہلتے تھے، ایسے جھومتے، اتنا زبردست داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو جب داؤد علیہ السلام اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جنتی سنیں گے تو جنتی کہیں گے بہت مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، یا اللہ بڑا لطف آیا۔ حافظ قرآن سے اللہ پوچھیں گے تمہیں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ بڑا مزہ آیا۔ اچھا اللہ پاک فرمائیں گے لو اب اور مزہ لو، اب کون پڑھے گا، اب کون تلاوت کرے گا؟ تو اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے اب امام الانبیاء سرور دو جہاں کائنات کے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے۔ جب حضور تلاوت مکے میں کیا کرتے تھے، مکے میں اپنے گھر میں تہجد کے وقت، تو قریش مکہ کے وہ سردار جو حضور کے مخالف تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے ایک سردار تھے اور بڑے مخالف تھے۔ وہ رات کو اٹھ کر، ایک رات واقعہ ہوا حضور تلاوت فرما رہے ہیں، وہ اٹھ کے آ کے ایک اس کونے میں کھڑا، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں تلاوت سن رہے ہیں۔ جب تینوں کے آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے پوچھنے کہ تم کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتا میں فلاں کام کے لیے آیا تھا، میں فلاں کام کے لیے آیا تھا، میں فلاں کام کے لیے آیا تھا۔ تو ان سے کہنے لگے یار بات یہ ہے ہم تینوں سردار ہیں، تو ہم سچی بات کیوں نہیں کہتے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سے گھروں میں بیٹھا نہیں جاتا، یہ قرآن سننے کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، یہ لذت ہمیں کھینچ لیتی ہے، یہ قرآن کی لذت اتنی ہے۔ تو حضور اس وقت جنت میں قرآن پڑھے، وہ مزہ، کیونکہ ہم نے تو لیا ہی نہیں، صحابہ نے تو وہ مزہ لیا ہے، تو ہم نے تو وہ مزہ ہی نہیں لیا۔ وہ جنت میں آئے گا مزہ کہ جب حضور تلاوت فرمائیں گے اور ہم سنیں گے، وہ کیسا مزہ ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا، ہماری سوچ ہی نہیں سکتی اس منظر۔ تو پھر جنتی کہیں گے مجھے یا اللہ پاک بڑا مزہ آ گیا، اب تو اخیر ہی ہوگی، اب اس سے آگے کیا مزہ آئے گا؟ اللہ پاک فرمائیں گے آؤ اب آپ کو اور مزہ آئے گا، یا اللہ پاک آپ کون پڑھیں گے؟ اب تو حضور نے بھی تلاوت فرما دی،
اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے آؤ آج دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے میں سنتا تھا. اللہ سن رہے ہیں ہمارا قرآن. اللہ آج ہم بول رہے ہیں, میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ بیٹھے سن رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. مختار صاحب کے گھر میں یہ لوگ جمع ہیں, کس کام کے لیے جمع ہیں؟ کوئی دنیا میں مقصد ہے؟ نہیں, ایک دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ کے علم میں کون کون ہے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. یہ صفت ہے اللہ پاک کی. تو اللہ پاک فرمائیں گے تم پڑھتے تھے میں سنتا تھا, آؤ آج جنت میں اے حافظ قرآن تمہیں میں قرآن سناتا ہوں. اللہ قرآن پڑھیں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. وہ منظر کیسا ہوگا جب اللہ پاک قرآن کی تلاوت فرمائیں گے, انسان سوچ نہیں سکتا. یہی الفاظ اللہ پاک بھی فرمائیں گے, اور یہی الفاظ اللہ پاک جب ادا فرمائیں گے جنتی سنیں گے, اور جنتی کہیں گے اللہ آج تو اتنا مزہ آیا, یہ قرآن تھا جو ہم پڑھتے تھے. اس لیے میرے عزیز دوستو اس قرآن کو معمولی نہ سمجھیں. یہ بہت بڑی کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے. میں جملہ جتنا بولوں کم ہے, اس کا درجہ بہت اونچا ہے. اور ایک دوسرا آدمی تھا جو وہاں کھڑا تھا جس نے کہا کہ میں نے بھی کہنا ہے کچھ. اللہ پوچھیں گے تم کس لیے کھڑے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو سردی ہوتی تھی, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوتا تھا, تو میں جو اس وقت مصلے پہ کھڑا ہوتا تھا میں کچھ جنت لینے کے لیے کھڑا ہوتا, میں جنت کا متلاشی نہیں تھا, میں جنت نہیں مانگتا تھا اس وقت. تو نے قرآن میں کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, جب وہ لوگ جن کے پہلو, یہ پہلو اس کو کہا جاتا پہلو, جن کے پہلو بستر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں جب وقت تہجد آتا ہے, وہ اڑ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں بستروں کو. اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع, وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں, یدعون ربہم, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, پکارتے ہیں, خوفا وطمعا, اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور امید بھی رکھتے ہیں. ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے, اللہ پاک ہمارے معاف کر دے گا کہ نہیں, اور لیکن امید ہوتی ہے اگر اللہ نے مجھے اٹھا دیا ہے تو اللہ معاف بھی تو کرے گا. خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. وہ کہے گا یا اللہ میں نے ٹھنڈے پانی سے جو وضو کیا تھا تو میرا تو دل یہ تھا کہ جب جنت میں جاؤں گا تو تیرا دیدار کروں گا, تیرا دیدار کروں گا. تو اللہ فرمائیں گے اچھا جنت میں آئے ہو تو نعمت لینا چاہتے ہو. اللہ پاک جنت سے پوچھیں گے, جنت والے تو سب کہتے سب کچھ مل گیا, اب اور کچھ نہیں چاہیے, لیکن سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی جنت والوں کے لیے وہ اللہ کا دیدار ہوگا. وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اس وقت اللہ پاک پردے ہٹائیں گے, اللہ سب پردے ہٹا دیے جائیں گے, اللہ پاک کا جنتی ایسے دیدار کرے. یہ منظر کبھی سوچا تو کرو, کبھی بیٹھ کر اپنے اوپر غور تو کیا کرو. ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کا کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے. ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا, ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا. جس گھر میں پرورش پائی وہ ماں مسلمان کا گھر تھا, کہیں جانا نہیں پڑا, اور ماں باپ نے بچپن سے ہی قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. لیکن آج جب جوان ہوئے, جوانی میں دنیا میں ایسے مگن ہوئے کہ قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکلا. نہیں, قرآن کے لیے وقت نکالیے, تھوڑا سا نکالیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تھا نا تو کسی نے پوچھا کتنے قرآن پڑھنا چاہیے. امام صاحب کا معمول تھا ایک رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. رمضان مبارک میں 60 قرآن پاک, اور فرمایا کرتے تھے کم از کم ایک قرآن تو ختم کرو بھائی, پورے سال میں 2 قرآن پاک ختم کرنے چاہیے. یہ حق کیا قرآن پاک, کم از کم 2 قرآن پاک پورے سال میں ختم کرنے چاہیے, تو رمضان میں 1 قرآن تو ختم کرو. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم تو پاؤ پڑھنا بھی پڑ جائے عام بندے کو, وہ کہتا ہے پاؤ نہ پڑھاؤ مجھ سے, اودا سبحان اللہ کو آئی ہو میرے کو, اودا کو آئی نہیں. سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے, بہت اجر رکھتا ہے, لیکن قرآن پڑھو گے اس کی لذت اپنی ہوگی.
تو آج اس گھر میں قرآن پڑھا گیا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ پاک اس قرآن پڑھنے کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، مختار صاحب کو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے اجر عظیم عطا فرمائے، جن قاری صاحب نے حافظ صاحب نے سنایا ہے اللہ ان کا سنانا قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دعا فرمائے۔